السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو بڑی خاص باتیں آپ کو بتانی ہے، غور سے سنیے گا۔ نمبر ایک یہ کہ نلہ یاری رات میں سیٹرڈے تھا، لائیو آیا تھا، تو رات سے اب تک اس کو 14,000 لوگوں نے نہیں دیکھا، 14,000 لوگوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ جو 14,000 دیکھے نا، صبح میں نے جب کہا کہ وہ حیدرآباد کا حیضی بچہ کان صاف کرنے والا لائیو آیا تھا اور گالیاں بک رہا تھا مجھے، تو کچھ ہمارے لوگوں نے ہی جا کر دیکھا ہوں گا۔ سب سے پہلی میں گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر احباب اہل سنت سے، خدا کے لیے بد مذہبوں کے ویوز مت بڑھائیے۔ وہ ڈالر کماتے ہیں، وہ پاؤنڈ کماتے ہیں، یورو کماتے ہیں، وہ کسی یوٹیوب کے ذریعے سے، وہ یوٹیوبر ہیں۔ خدا کے لیے ان کی آمدنی کا ذریعہ نہ بنے، ان کے انکم کا ذریعہ نہ بنے۔ پھر دوسری بات دیکھیے، پچھلی بار جب وہ لائیو آیا تھا 13 کو، تو ہنگامہ تھا کہ صوفی کلیم سے میں مناظرہ کروں گا، حالانکہ میں نے 12 کو کہہ دیا تھا کہ میں اس کی لنک پہ نہیں جاؤں گا، لیکن عوامی پریشر کے تحت میں پہنچا۔ تو چونکہ اس نے مجھ سے مناظرہ ہے یہ کہہ کر اس نے لنک لگایا ہوا تھا، تو اس دن 1,20,000 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اب بتاؤ گلی کوچے کا مناظر کون ہے، کون گمنام ہے، اور کسے دنیا نہیں جانتی ہے؟ سمجھ میں آ گئے؟ یہ ہمارے نام کی بھیک ہے جو اس حرام الدہر کو اور اس کی روحانی اولادوں کو ملی ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ نلہ یاری کی پیدائش 1949 کی ہے، اور بہت اچھی غذا کھا کر اور ریڈ وائن استعمال کر کے وہ بالکل جوان دکھتا ہے۔ وہ 76 سال کا بوڑھا ہے نا۔ وہ ساری حقیقت سید حسنین بقائی صاحب نے اپنی ویڈیو میں بیان کی ہے کہ اس کی جو عورت ہے وہ ایک یہودن ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو یہ ہمارے نام کی بھیک ہے۔ تو رات میں بھی اس کی جو لائیو کے اندر نا ایک ڈر کا ماحول تھا۔ ایک ہمارے مولانا پہنچے ہوئے تھے عبدالرؤف صاحب، بہت نیک آدمی ہے، میری کتابیں اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مفتی کلیم حنفی کی تصانیف، ان کو پڑھ پڑھ کر ہم نے جو ہے مناظرہ کرنا سیکھا ہے۔ یعنی بتاؤ، جب تیرے سامنے 1 گھنٹہ ہماری کتابیں پڑھنے والا بیٹھا ہے تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ بس ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ بہرحال میری ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے نہ جایا کریں، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کو گھاس ڈالنے کی۔ آپ بہت نیک آدمی، اللہ تعالیٰ آپ کو مسلک حق پر استقامت عطا فرمائے اور عمر خضری عطا فرمائے اور صحت و شفا عطا فرمائے۔ پھر دوسری بات کہ ہمارے خلیفہ حضور تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر استاد العلماء مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، اب یہ مت کہیے کہ وہ میرا نام پورے اہتمام سے نہیں لیتے، میں اس کی خواہش بھی نہیں کرتا۔ میں بہت عجیب مزاج کا آدمی ہوں، میں نے سارے کانٹیکٹ بند کر رکھے ہیں، سارے پروگرام بند کر دیے، عوام سے میرے رابطے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس چینل کو میں پرائیویٹ نمبر سے چلاتا ہوں، جس کو لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ میرا نمبر کون سا ہے، میں بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ واٹس ایپ چینل کی خاصیت ہے۔ اگر مجھے نام، شہرت اور یہ سب چاہیے ہوتا تو میں نمبر آن رکھتا۔ یہ ماہ محرم سیزن ہے پروگرام کا، اور اس کے بعد کنٹینیو شعبان تک پروگرام ہوتے، 11ویں 12ویں، عرس اعلیٰ حضرت، عرس غریب نواز، عرس امام اعظم، بہت سارے پروگرام کنٹینیو چلتے رہتے، لیکن میں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے۔ کچھ احباب کی خواہش بھی رہی ہوں گی، چلیے ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ تو بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مفتی شہزاد عالم صاحب کی ایک ابھی ویڈیو آئی ہے، بہت اچھی ویڈیو آئی ہے، اور بہت دو ٹوک بات کی انہوں نے۔ اور اب ایک بات کہوں، جو مجھے کہتے ہیں نا گالی دیتا ہے، سخت بولتا ہے، یہ چاہتا ہی نہیں تھا مناظرہ ہو، تو ابھی مفتی شہزاد صاحب نے بھی اس کو نلہ یاری کہہ کر ہی خطاب کیا۔ مجھ سے بھی زیادہ سخت شیطان، یہودی، عیسائی، ہندو، سب کچھ بنا ڈالا اس کو، اور بالکل حق، بالکل صحیح ہے۔ سمجھا کرو، علماء ایسا بولنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے اتنی سنجیدگی کے ساتھ تم کو کہا ہندوستان آؤ، یا ہندوستان میں جو تمہارے ہم مسلک ہیں، ہم خیال ہیں، جو ہفتے میں 2-3 بار تمہاری چاٹنے کے لیے چلے آتے، وہ مشرک پنچر، کھپولی کا پنچر ہے نا مشرک، آج کل شرک و بدعت کرنے میں مبتلا ہے، سواری واری بٹھا رہا ہے، اور وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا حیضی بچہ، وہ چرسی گنجیڑی ہے نا، جو حدیث عشرہ مبشرہ کو اباطیل کثیرہ کا مجموعہ کہتا ہے، وہ اور بھی جتنے ہیں، یہ غدیری پھدیری، تو یہ سارے ان کو مناظرے کے لیے تیار کرو۔ یہ تو زیادہ آسان صورت تھی نا، وہ بھی نہیں، بتاؤ۔ اور پھر مفتی صاحب نے بالکل صحیح کہا، کہتا ہے کہ میں شیعوں کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ ابھی میں ہندوستان کے ایک مشہور شیعہ عالم کا ویڈیو کل ڈالوں گا نلہ یاری کے بارے میں، اب تو وہ ایکسپائر ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن جو انہوں نے اس کے بارے میں رائے دی، آپ سن کر رنگوٹھے کھڑے ہو جائیں گے کہ شیعت نے بالاتفاق
اس کو مطرود قرار دیا، ٹھکرا دیا، مردود قرار دیا ہے۔ کوئی حیثیت و اوقات ہی نہیں ہے اس آدمی کی شیعت، نظر شیعت میں۔ ذرا سوچئے، کوئی اتنا بڑا دھتکارا ہوا آدمی اپنی ہی جماعت کا، اور پھر غرہ یہ کہ میں سب سے بڑا عالم۔ ابے چل بے چپڑ گنجو، چپڑ کے ناتی۔ بہرحال مفتی صاحب نے اب جو زبان اس کے لیے استعمال کی نا، بالکل صحیح ہے۔ اتنے مہذب انداز میں حضرت نے اس سے کہا آف لائن مناظرہ کر لے، ہندوستان آ جا، یا تیرے ہم مسلک کو تیار کر، یا میں یو ایس ہمارے آنے کا انتظام کر، یا پھر کسی ادر کنٹری کے اندر آ جا۔ وہ گھر چھوڑنے کو اور اپنی وائف جولی اے ویگن کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے اس یہودن کو۔ ہاں، ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا خبیث آدمی ہے۔ بہرحال اب مفتی صاحب نے بہت سخت زبان استعمال کی ہے، اور میں نے وہاں کمنٹ پڑھے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کلیم حنفی کی طرح نکلے، گالی باز یہ وہ، اور اب میں ایسی سنیت سے توبہ کرتا ہوں۔ دراصل یہ سب شیعہ ہی ہوتے ہیں، مکاری کر کر جو ہے نا سنی بن کر کمنٹ کرتے ہیں، تو ان کی بات کو دل پر نہ لیا جائے۔ یا تو کمنٹ باکس آف کیا جائے، یا تو پھر ان کو بکواس کرنے دی جائے، یا جو سنی جواب دینے کے لائق ہوں ان کو رپلائی دیا کریں۔ مفتی صاحب نے بالکل صحیح زبان استعمال کی، ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں نے جب چیلنج دیا تھا، اس کے بعد جب میں نے شرائط پیش کی، میں 20 کا ٹائم دے رہا ہوں کہ 20 مئی کو مجھے جواب دو، نہیں 21 کو میٹنگیں کر رہے ہیں آپس میں، شرطوں کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ یعنی مناظر کون اور باتیں کس سے ہو رہی، جن کو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، جن سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، مان نہ مان میں تیرا مہمان، واہ جی واہ۔ پھر اس کے بعد مسلسل میٹنگوں پہ میٹنگیں، چرچے پہ چرچے، ڈسکس پہ ڈسکس، سارے چرسی گنجیڑی تازہ دم ہو کر آتے گانجا پھونک کر، اور سب اس پر تبصرے کرنے لگتے، بتائیے۔ ہاں، اور 12 کو میں نے فائنلی ویڈیو ڈالا کہ تم میرے نام سے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں 1 بائی 1 تم سے تمہاری یا میری لنک پہ مناظرہ کروں گا۔ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں، 13 کو سیدھا دکان کھول کر بیٹھ گئے، آؤ 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 آؤ۔ میں گیا، اور 1 منٹ میں جب وہ 1 منٹ میں، کل مولانا عبدالرؤف نے کہا نا کہ ان کا 1 منٹ میں آنا بہت سارے چہروں سے نقاب اتارنے کا ذریعہ بن گیا، بہت سو کی رافضیت کھل گئی۔ بالکل حق کہا انہوں نے۔ وہ 1 منٹ کا جانا ہی میرا جو ہے نا بہت سے رافضیوں کو تشت ازبام کر دیا، ننگا کر دیا، عوام اہل سنت کے سامنے ان کی حقیقت کھل گئی۔ بہرحال مفتی صاحب نے بالکل صحیح کہا، میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اسٹیٹمنٹ چینج ہوتے رہے۔ مجھ کو کہتے ہیں انہوں نے 10 تاریخ کو قسم کھائی، دکھا دو نا 10 تاریخ کو میں نے قسم کھائی ہو کہ میں شرائط پر بات کروں گا، قسم کے ساتھ یہ بات دکھاؤ۔ اب ببوا اتنا بڑا حرام الدہر ہے، کہتا اللہ وہ رسول کی قسم کھائی، جبکہ قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ہوتی ہی نہیں ہے، اور میں کھاتا بھی نہیں ہوں، کبھی نہیں کھاتا ہوں۔ کتنا جھوٹ بولیں گے، کتنا مکر فریب دغا بازی کریں گے۔ تو مفتی صاحب قبلہ کا جو چیلنج ہے الحمدللہ بالکل صحیح تھا۔ نلہ یعنی ڈر گیا، کانپ گیا، اس کی ہمت ہی نہیں ہے کہ مفتی شہزاد عالم صاحب یا کسی بھی سنی بریلوی عالم کے سامنے بیٹھ کر اپنے موقف کو صحیح ثابت کر سکے۔ ان کا چیلنج اپنی جگہ، اور میرا چیلنج آج بھی برقرار ہے کہ میرا آن لائن مناظرے کے لیے میں تیار ہوں، اور میں مطلب اپنے طور پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پورے مسلک کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر و عمر کی ہے، اور وہ مومن کامل ہے، ان کا ایمان کامل ہے، اسلام کامل ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر خاص ہیں، امت کے پہلے اور دوسرے خلیفہ ہیں، اس حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں۔ اور میں اپنے اس عقیدے کو قرآن و سنت سے اور اہل سنت کی کتب سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس نلہ یاری یہ کہے کہ ہاں میں کلیم حنفی کے لنک پر آنے کو تیار ہوں، فلاں دن 2 دن پہلے اعلان کر دے، ہم لنک بنا کر اسی چینل کے اندر ڈالیں گے۔ اس چینل میں اس کے سارے چٹوے بٹوے ہیں، ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں۔ جی ہاں، اس چینل کا میٹر نکال کر ویڈیو بناتے، اس تک لنک پہنچ جائیں گی، آ کر آن لائن مناظرہ کر لیں۔ مفتی صاحب کا آف لائن مناظرے کا چیلنج موجود ہے، وہ حقیقت میں مفتی شہزاد عالم سے بھی ڈرا ہوا ہے اور مجھ سے بھی ڈرا ہوا، اور مفتی صاحب نے جو سخت زبان استعمال کی بالکل صحیح کی۔ یہ لوگ اسی لائق ہیں، وہ مسخرہ، وہ ٹھٹھے باز بیٹھ کر ایک عالم کا مذاق اڑاتا ہے کہ وہ ایسے تو کتنے سینکڑوں پڑے ہیں، یہ ہے وہ ہیں۔ انہوں نے صحیح کہا کہ تو ہماری درسگاہ میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں، بالکل صحیح کہا۔ درسگاہ سجنے سے پہلے جو جھاڑو پوچھا مارتا ہے نا مدرسے کا خادم، اس کی بھی حیثیت تیری نہیں، بالکل صحیح کہا انہوں نے، اور ایسی ہی بات کرنا چاہیے۔ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا شروع سے
19 اپریل جب چیلنج دیا وہاں سے آج تک کی میری ساری اپڈیٹ دیکھی جائے، آئی سمجھ میں بات؟ اور خاص طور سے 19 جون کو جو میں نے ان کی مکاریوں کا پردہ فاش کرنے والا ویڈیو ڈالا، ان کے مکر و فریب دج جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، تلبیس وغیرہ، وہ سارا کچھ اس 19 جون کے ویڈیو کے اندر کھل جائیں گا اور آنکھیں آپ کی پھٹی رہ جائیں گی، انہوں نے کتنی مکاری میرے ساتھ کی۔ پھر بھی میرے رب کا فضل ہے کہ میں 13 کو پہنچا، اور پہنچتے ہی میں نے کہا مناظرہ کر مناظرہ، اور پوری کچرا گینگ کا ستیہ ناش کر دیا، نام ہی پڑ گیا ان کا کچرا گینگ۔ وہ جتنے ہیں، ببوا، ارشد، وہ محبوب غدیری، وہ قیوم حبلی والا، وہ شہباز بنگلور کا کان صاف کرنے والا، یہ جتنے ہیں سب کو کچرا گینگ کا خطاب مل گیا میری طرف سے۔ احباب اہل سنت کو خوش ہونا چاہیے، اپنے علماء پہ ناز کرنا چاہیے، اور مفتی صاحب کے کمنٹ باکس میں جا کر یہ حماقت بھرا کمنٹ کرنا کہ آپ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا دیکھی ہے، وہ جانتے ہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور میرا اعلان بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آن لائن مناظرے کو میں تیار ہوں، لیکن میری لنک پر میں جانتا ہوں نلہ یاریہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گا، خدا کی قسم تختہ دار پہ چڑھ جائیں گا، زہر کے دریا میں غوطہ زن ہو جائے گا، لیکن سنی بریلوی عالم سے وہ بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور میری زبان کو سخت کہنے والوں، میری زبان کو سخت کہنے والوں، جو اماں عائشہ صدیقہ، اللہ کے محبوب اعظم کی محبوبہ صدیقہ، عفیفہ، طاہرہ، طیبہ، عالمہ، زاہدہ، مفتیہ، محدثہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر چھینٹا کشی کرے، اور ان کو معاذ اللہ سخت زبان استعمال کرے، اس حرام خور لوگ گینگ کے ساتھ ایسی ہی زبان استعمال کرنا چاہیے۔ میری زبان تو کچھ نہیں، اگر یہ میرے سامنے ہوں تو میں ان کی گردنیں اڑا دوں۔ کیا بات کرتے ہو تم یار؟ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، قرآن نے جن سے محبت کا حکم دیا، رسول نے جن سے محبت کا حکم دیا، ان کی شان میں کوئی توہین کرے اور ہمیں احساس تک نہ ہو، تو ایسی بزدلی ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک حق کا فیض ہے کہ ہمارے اندر ایسی سختی آئی، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی سختی پر ہمیں قائم رکھے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم رکھے اور سارے سنیوں کو قائم رکھے۔ اور مفتی شہزاد عالم صاحب جیت چکے ہیں، انہوں نے میدان فتح کر لیا ہے، نلہ یاری نے سامنے آنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب رہا میرا معاملہ، کبھی بھی بول دینا، 2 دن پہلے لنک مل جائے گی، میری لنک پر آ کر مناظرہ کرنا، وہ تیری تاریخی بے عزتی کروں گا، اور تجھے اس حال میں پہنچا دوں گا کہ تو کبھی یوٹیوب پہ اپنی یہ منحوس شکل نہیں دکھائے گا، بوڑھے کذاب خبیث کہیں کے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے، فتنے سے امت مسلمہ کو بالخصوص اہل سنہ کو محفوظ فرمائے۔ اور اب خدا کے لیے اللہ و رسول کا واسطہ دے کر عرض کر رہا ہوں کہ اس کے یوٹیوب پر یا ببوا کے یا کان صاف کرنے والے کے تو ویسے بھی 100 200 300 ویوز ملتے ہیں، وہ بھی مفتی شہزاد صاحب کے نام کی بھیک کھا رہا، ہمارے نام کی بھیک کھا رہا حرام خور، ہاں، تو ان کو بالکل نہ دیکھیں، ان کو بڑھاوا نہ دیں، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ یہ گنتی کے چند لوگ ہیں، کوئی انہیں پوچھتا ہے نہیں، یہ سب مشرکین اور مرتدین اور اسی طرح کفریہ شرکیہ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا کے لیے ان کو نہ پوچھیں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ جب وہ کہیں گا کہ میں مفتی کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، ایمان شیخین پر میں لنک دے دوں گا، میرے لنک پر آ کر مناظرہ کریں گا، اور پھر دنیا دیکھیں گی کہ میں کہاں بیٹھ کر مناظرہ کرتا ہوں اور کس انداز میں کرتا ہوں، اور کیسے دلائل و براہین کے دریا بہاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس گفتگو کے اندر بھی کوئی بات میری ایسی نکل گئی ہو جو خلاف شرع ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو، تو اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرمائے، صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، اور مجھے بھی، ہم سب کو، آپ کو، ہم کو مسلک حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات لمبی ہوتی گئی اور مین بات بتانا ہی بھول گیا، ایسے ہی ہوتا، تقریر میں بھی بیٹھتا ہوں میں، اور تقریر جب ہو جاتی تب مجھے یاد آتا ہے یار یہ فلاں چیز تو بتانا رہ گئی، ابھی بھی ایسی ہوا۔
مفتی صاحب قبلہ کی جو آڈیو ابھی آئی ہے نلہ یاری کے لیے آخری پیغام وہ میں اپنے چینل پہ ڈال سکتا تھا، لیکن کاپی رائٹ کا مسئلہ آتا ہے، اس کے لیے میں نہیں ڈال رہا ہوں۔ آپ خود ان کے چینل پر جا کر سنیں اور ایسے ہی علماء حق کو فالو کریں۔ میں تو کئی مرتبہ مجھے لوگ فون کرتے ہیں پروگرام کے لیے، میں کہتا ہوں جاؤ مفتی شہزاد صاحب کو بلا لو، مفتی اختر حسین علیمی صاحب کو، مفتی ساجد علی مصباحی صاحب، کرلا ممبئی والوں کو بلا لو۔ میں ان علماء کے نام پیش کرتا ہوں چونکہ واقعی یہ لوگ علم و عمل میں بھی مجھ سے بہت آگے ہیں، زہد و تقوی میں بھی مجھ سے بہت آگے ہیں، اور ہر چیز میں مجھ سے بہت آگے۔ میں تو بس ایسی ٹچا آدمی ہوں، مجھ پہ زیادہ دھیان وان مت دیا کرو، سمجھے؟ اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، جو بولتا ہے گالی دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں جس کے ساتھ جیسا رہنا نا ویسی رہتا ہوں، اور ایک دم صحیح ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ سب ایک مزاج کے نہیں رہتے ہیں، وہ سب صوفی لوگ ہیں، حقیقی صوفی ہیں، سمجھے؟ میں تو بس ایسی ہوں، نام کا ہوں، جو کچھ ہوں نام کا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اپنے مسلک میں سچا ہوں، مذہب میں سچا ہوں، اپنے بزرگوں سے سچی عقیدت ہے۔ ان کو کوئی بولے تو پھر اس کا میں ایسا کان مروڑتا ہوں اور ایسی گٹھیا دباتا ہوں کہ اس کے سیدھا گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں اس کو۔ تو مفتی صاحب کی ویڈیو کو ان کے چینل پر ہی سنیں اور کوئی دوسرے چینل پہ اپلوڈ نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ ویوز مفتی صاحب کو آنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یوٹیوب سے انکم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کرم ہے کہ جتنے حضور تاج الشریعہ کے خلفاء ہیں ان کے چاہنے والے اتنے کہ ہم ایسی آواز مار دیں تو لوگ لاکھوں روپے ہمارے گھروں پہ لا کے دے دیں۔ جی، اللہ نے ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو مضبوط بنایا، ہر اعتبار سے۔ جی ہاں، تو مفتی صاحب کے یوٹیوب کو سننے سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ جڑیں گے، لوگ زیادہ سنیں گے اپنے علماء کو، تو دین سیکھیں گے صحیح ذریعے سے۔ آج یوٹیوب وغیرہ پہ لوگ دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، حرام خور، بدعقیدگی، بے دینی، گمراہیت پھیلا رہے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں، الحاد پھیلا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسے علماء حق کو سنا کریں اور ان سے جڑیں۔ مفتی صاحب کا ویڈیو ضرور سنیں، اور جو بیڈ کمنٹ کرتا اس کو آپ حضرات جواب دیا کریں۔